وہ اس سہانی بادلوں بھری دوپہر میں پولیس اسٹیشن سے واپس لوٹ رہا تھا۔ گھر کے باہر والے سرسبز ڈھلانی کتے پر رمشا اور تانیہ کو خوشگوار موڈ میں بیٹھے دیکھا تو مسکراتا ہوا انہی کی طرف آ گیا۔ کیسی ہو بے فکر لڑکیوں؟ اب تمہیں کیا بتائیں، بیچاری لڑکیوں کو کیسی کیسی فکریں لاحق ہیں۔ تانیہ نے ایک مصنوعی آہ بھری۔ کھل کر بتائیں، کیونکہ ایک عدد ذمہ دار اور فکر کرنے والا مرد اس وقت بالکل فری ہے۔ وہ آستینوں کے بٹن کھولتے ایک اونچے پتھر پر بیٹھ گیا۔ تو یہ ذمہ دار مرد اپنی ٹف ڈیوٹی میں سے تھوڑا سا قیمتی وقت عنایت کرتے ہمیں معلوم جبہ دکھا لائے۔ تانیہ نے بلا جھجک فوراً ہی کہہ دیا، جس پر رمشا کو ہنسی آئی اور منصب کا منہ کھلا۔ گھمانے پھرانے کے معاملے میں وہ انتہا کا سست واقع ہوا تھا۔ وہ ایکچولی ایسا ہے کہ ذمہ دار تو میں ہوں، فکریں بھی خوب لاحق رہتی ہیں، لیکن ابھی اتنا ویلا بھی نہیں ہوں کہ جاب چھوڑ کر معلوم جبہ کے پہاڑوں پر چڑھ جاؤں۔ وہ ہاتھ جھاڑتے فوراً ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ ہائیں؟ تانیہ نے آنکھیں نکالیں۔ یار رمشا، تمہارا بھائی تو ایک دم ہی روڈ اور بد تہذیب ہے۔ جی ہاں، اور یہ بد تہذیب اور روڈ آدمی یہ چاہتا ہے کہ یہ دو فکر بے فکری اور ناشکری عورتیں بجائے وقت ضائع کرنے کے جلد از جلد کسی کام سے لگیں اور اپنے فرائض کو سمجھیں۔ اچھا جی، تانیہ نے تحمل سے سنا۔ اور ذمہ داری کے حوالے سے کیا ہے جناب کے دماغ میں؟ یہ کیا نا سیانوں والا سوال۔ وہ ایک بار پھر واپس بیٹھ گیا اور بغور ان دونوں کو دیکھنے لگا۔ تو تانیہ سرفراز، ناچیز نے پتہ کروا لیا ہے، سردار عیسیٰ اور اس کے کوئی بھی بندے اب آپ کی کھوج میں نہیں لگے ہوئے۔ سردار عیسیٰ ان دنوں نئے الیکشن کی تیاریوں میں مصروف ہے، اور ظاہری سی بات ہے کہ ایسے موقع پر انہیں اپنی ریپوٹیشن کو چار چاند لگانے ہوتے ہیں۔ کسی بھی قسم کا منفی اقدام وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے۔ اور دوسری اہم بات یہ کہ کچھ عرصہ پہلے تک جب اس کے بندے تم لوگوں کو تلاش کر رہے تھے تو یہاں میادم میں ایسی کوئی کارروائی دیکھنے میں نہیں آئی۔ تانیہ نے تدبر سے سر ہلایا۔ یہ تو واقعی خوش آئند ہے منصب، اور اس کی وجہ شاید یہ ہو کہ میرا ننیالی خاندان تھانہ میں ہے اور ابو کا خاندان بٹخیلہ میں، تو شاید ادھر پتہ کروایا ہوگا۔ یہاں میادم میں صرف یہی ماموں رہتے ہیں، اور یہ بھی رشتے کے ماموں ہیں۔ اور تمہارے ذہن میں اب کیا ہے؟ رمشا نے منصب کی پہلی بات کی طرف دھیان دلایا۔ یہی کہ تانیہ کو یہاں دوبارہ اپنا کام شروع کر دینا چاہیے، اور تم اس کے ساتھ رہو۔ تمہارے ہوتے اسے یقیناً مورل سپورٹ ملے گی، پھر وقت بھی اچھا کٹ جائے گا تم دونوں کا۔ واہ، آئیڈیا تو زبردست ہے۔ کیوں تانیہ؟ رمشا کو حقیقتاً سن کر اچھا لگا، اور تانیہ کے لب بھی مسکرا دیے۔ رمشا کا نام لے کر تم نے مجھے بھی سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اوکے، میں امی بابا کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ ضرور سمجھاؤ تانیہ، بلکہ تم جس پیشے سے منسلک ہو تمہیں تو بول کر قائل کرنا آتا ہے۔ میں دلیلیں اور بحثیں تو زیادہ نہیں جانتا، لیکن اتنا ضرور مانتا ہوں کہ زندگی سانس لینے کا نام نہیں، ہر قسم کے حالات میں بہادری سے ڈٹ کر کھڑے ہونے کا نام ہے۔ بھلے تم مجھے بزدلی کا طعنہ دے چکی ہو۔ وہ آخر میں مسکرایا۔ ہو سکتا ہے تم صحیح ہو، لیکن بزدل انسان کسی کو مشورہ تو اچھا دے ہی سکتا ہے۔ سوری، میں نے شاید تمہارا دل دکھایا۔ تانیہ شرمندہ ہو گئی۔ دوستوں کی تنقید پر دل نہیں دکھتا، سوچ کے در واہ ہوتے ہیں۔ وہ اتنا کہہ کر رکا نہیں اور گھر کی اونچائی چڑھتا چلا گیا۔ سخت گرمیوں کی عین تپتی دوپہر تھی۔ تھانہ میں گزرے کئی ہفتوں سے بارش نہیں ہوئی تھی۔ نوکر چاکر ڈھور ڈھنگر تک سائے تلے آرام کر رہے تھے۔ گرمی پچھلے کئی دنوں سے معمول سے کچھ زیادہ ہی پڑ رہی تھی۔ مسرت سے کہلوا کر شہناز نے کلناز کو اوپر بلوا لیا تھا۔ ارحم کی شادی سے پہلے حویلی میں جو 2 نئے کمرے بنوائے تھے، ان میں سے ایک ارحم اور وسیلہ کا تھا، اور دوسرے میں بس وسیلہ کے جہیز کا سامان رکھا تھا۔ مسرت نے کلناز کے لیے وہیں چارپائی ڈالی اور اس کے لیے نیا روم کولر منگوایا، اور اب وہ سارا دن وہیں پڑی رہتی تھی۔ تہخانے میں ان دنوں وسیلہ اکیلی تھی۔ یعنی شہناز کے دل میں بار بار ایک ہی خیال کیوں آتا کہ گھر میں کچھ اور بھی غضب کی پڑے اور وسیلہ کا اسی سے دم نکل جائے، لیکن یہ سوچ بھی بس چند پل کی ہوتی، اور شہناز سر جھٹک کر پھر پلنگ کے نیچے پڑے تار کو دیکھنے لگتی۔ اس سخت جان کی طبعی موت کا انتظار کیا تو کہیں اس سے پہلے وہ خود ہی نہ جان سے گزر جائیں۔ اس لڑکی کا تو اب انہوں نے ہی کچھ کرنا تھا۔ وہ اٹھ کر پھر کمرے میں ٹہلنے لگی، انگلیاں چٹکھاتے، لب کاٹتے۔ اب تو برابر بس ایک ہی خیال تھا کہ الجھے بکھرے ان سارے معاملات کو آخر کیسے اور کب یکجا کیا جائے۔ 5 ماہ کوئی کم مدت نہیں ہوتی۔ وسیلہ کے میکے والوں نے محض اس کی آواز کے بلبوتے اب تک کا وقت تسلی اور بے خبری میں کاٹ لیا تھا، لیکن بھلا کب تک؟ انہوں نے تکیے پر سے اپنا موبائل اٹھا کر ارحم کو کال ملائی۔ جی، وہ کچھ سست اور اونگتا ہوا سا ملا۔ میں نے سوچ لیا ہے۔ شہناز کا لہجہ کچھ سرسراتا ہوا سا تھا۔ ارحم گال کھجاتا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کیا سوچ لیا ہے؟ اب سے ٹھیک 2 ہفتے بعد میں تمہیں واپس بلاؤں گی۔ وقت بھی طے ہوگا، یہاں کا سب کچھ میں دیکھ لوں گی۔ بس تم انہی دنوں میں کسی روز اپنی ساس کو کال کر کے کہو کہ تم اور وسیلہ جلد چترال سے واپس آ رہے ہو۔ اچھا؟ ارحم ٹھٹکا
اور یہ کہنا کیوں ضروری ہے؟ کہیں وہ حویلی نہ آ دھمکیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ تم ان سے کہنا کہ یہاں آتے ہی ہم سب سے پہلے آپ کی طرف آئیں گے۔ لیکن بتانا ضروری کیوں ہے؟ مجھے یہ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ ارے پاگل، تمہیں پتا ہے نا کہ تمہارے یہاں پہنچتے ہی ہم نے اس کی چھٹی کرنی ہے۔ تب خود ہی بتاؤ، اس کے گھر جب اطلاع دیں گے کہ ان کی پیاری بیٹی اللہ کو پیاری ہو گئی، وہ بھی تھانہ کی حویلی میں، تو کیا شک نہیں کریں گے کہ چترال سے وسیلہ حویلی کب آئی اور ان کو بتایا کیوں نہیں گیا، وغیرہ وغیرہ۔ اب جب تم اور میں خوشی خوشی تم لوگوں کے آنے کی خبر دیں گے تو حادثے کی صورت میں ہم پر شک نہیں کیا جائے گا۔ تم بس میرے کہے پر عمل کرو۔ دن رات سوچ سوچ کر یوں ہی ہلکان نہیں کیے، ہر پہلو پر غور کر چکی ہوں۔ اور وہ آپ کی بہو، وہ کہنا مان لے گی آپ کا؟ کیسا کہنا؟ شہناز کچھ سمجھی نہیں۔ اس کی اگر اپنی ماں سے بات ہوئی تو وہ بھی یہی کہے گی نا کہ ہم چترال سے واپس آ رہے ہیں۔ اس کی نوبت میں نہیں آنے دوں گی۔ وسیلہ کو میں اس بارے میں کچھ بتا کر اس کے کان کھڑے نہیں کرنا چاہتی۔ اس کا حل میں نے سوچ لیا ہے۔ ان 2-2.5 ہفتوں میں اس کی ماں سے اس کی بات ہی نہیں ہونے دوں گی۔ اچھا، ویسے یہ 2-2.5 ہفتے بعد کیوں؟ ارحم کو اچانک ہی خیال آیا، میں تو آپ کا حکم ملنے کی دیر ہے، کل واپس آنے کو تیار ہوں۔ آخر آپ لیٹ کس لیے کرنا چاہتی ہیں؟ کہیں کوئی گڑبڑ نہ کر بیٹھیں۔ میں تو… ارے بیٹا، مجھے بھی دیر کر کے اس منحوس کی صورت نہیں تکنی۔ کل احمد جان آیا تھا، تمہاری مامی اپنی بہوؤں سمیت یہاں تھانے آئی ہوئی ہیں، آج کل بڑی بہو کے گھر پر ہیں۔ احمد جان بتا گیا ہے کہ اماں اور بچے وغیرہ کچھ دن کے لیے ہماری طرف آئیں گے، بس اسی کے انتظار میں ہوں۔ وہ بس آ کر چلی جائے، بلکہ تھانہ کے سبھی ملنے جلنے والوں سے ہو کر واپس پہاڑوں پر چلی جائے، تبھی کوئی کام کروں گی۔ جب تک وہ ادھر ہوتی ہے آنا جانا ختم نہیں ہوتا۔ ہاں، بات ارحم کی سمجھ میں آ گئی۔ اس کی ماں واقعی آج کل بس اسی سوچو بچار میں ہی لگی تھی اور یقیناً اپنا مقصد بھی حاصل کر کے ہی دم لینے والی تھی۔ ٹھیک ہے، میں سب سمجھ گیا۔ آپ بس باقی کے معاملات کو اچھی طرح دیکھ بھال لیں۔ عین وقت پر مداخلت کوئی نہیں ہونی چاہیے، خصوصاً کہ دادی۔ اس کا بھی کچھ سوچتی ہوں۔ شہناز نے ایک گہرا سانس لیتے کال آف کر دی۔ یوں تو کہنے کو وہ چاندنی رات تھی، لیکن بادلوں کے دل متواتر چاند سے چھپن چھپائی کر رہے تھے۔ مومن امی ابو کے کمرے سے نکل کر صحن میں آیا تو تھکن سے بھرپور انگڑائی لیتے اوپر آسمان کی طرف دیکھا۔ نظارہ اتنا خوبصورت تھا کہ وہ بہت دیر تک محویت سے دیکھے ہی گیا۔ کبھی چاندنی راتیں بہت خوبصورت لگا کرتی تھیں۔ اس نے ہلکا سا مسکرا کر نظر ہٹائی۔ اگلی صبح انہوں نے اسلام آباد کے لیے نکلنا تھا۔ وہ بڑی دیر سے امی ابو کے کمرے میں بیٹھا ان کی تیاری اور دیگر معاملات پر ڈسکس کرتا رہا تھا۔ اب ادھر سے تسلی ہونے پر جلدی سونے کا ارادہ کرتے اپنے کمرے میں آیا تو ایلیا دونوں بچوں کو سلا چکی تھی۔ جو لگتا تھا بچے ابھی ابھی سوئے ہیں، کیونکہ وہ خوب احتیاط سے نائٹ بلب کی روشنی میں چھوٹا موٹا سامان سمیٹنے میں لگی تھی۔ مومن کو اندر آتے دیکھا تو چیزیں میز پر رکھ کر قریب آ گئی۔ آپ کا بیگ میں نے ابھی تک نہیں بنایا، مامی کہہ رہی تھی پہلے آپ سے پوچھ لوں۔ وہ نزدیک آ کر بھی آہستگی سے بات کر رہی تھی۔ مجھ سے کیا پوچھنا ہے؟ وہ متعجب ہوا۔ تم خود دیکھ لو۔ جی وہ آپ اتنے دنوں کے لیے جا رہے ہیں تو مجھے اندازہ نہیں ہو رہا۔ مومن اس کی بات سنتے وارڈروب تک چلا گیا تھا۔ وہ آہستہ بولنے کے باعث اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ اتنے دن؟ وہ ہینگر ہاتھ میں لیتے حیرت سے پلٹا۔ کتنے دن؟ مومن نے الٹا اسی سے ہی پوچھ لیا تو وہ گڑبڑا گئی۔ پتہ نہیں اس سے کیوں پوچھ رہے تھے۔ مامی نے بتایا ہے تقریباً 2 ہفتے۔ مامی اور ماموں کا تو ایک ہی بیگ تھا، وہ تو ہم نے دن میں تیار کر لیا تھا، لیکن آپ کا تو کیا میرا بھی 2 ہفتے کا بنانا ہے؟ وہ اب کچھ سمجھ تو گیا تھا، اسی لیے بات کو طول دے رہا تھا۔ دیکھ چکا تھا وہ بدھو لڑکی اس کا بھی 2 ہفتے کا قیام سمجھ رہی تھی۔ جی وہی نا، میں نے بیگ بھی بڑا نکالا ہے اسٹور سے۔ وہ بات کے دوران دیوار سے لگا ایک بیگ بھی کھینچ لائی۔ مومن نے اندھیرے میں اپنی ہنسی چھپائی۔ اچھا تو تمہارے حساب سے سوٹ کتنے ہونے چاہیے؟ اس نے چہرہ سنجیدہ کیا۔ جی؟ وہ ذہن میں کچھ حساب کتاب کرنے لگی۔ 6 تو لازمی۔ بالآخر اس نے اعتماد سے سر ہلا کر مومن کو دیکھا۔ صرف 1۔ مومن نے ہلکا سرمئی شلوار قمیض ہینگر سمیت اتار کر اس کے ہاتھ میں دیا، وہ بھی چھوٹے بیگ میں۔ جی؟ وہ آنکھیں پھاڑے اسے ہونکوں کی طرح دیکھ رہی تھی۔ 15 دنوں میں صرف 1 سوٹ؟ 15 دنوں کے لیے امی ابو جا رہے ہیں احمق۔ اس نے بے ساختہ ایلیا کے سر پر انگلیاں جمائیں، اور ایسا مومن سے بالکل ہی نادانستگی میں سرزد ہوا تھا، جیسے شادی سے پہلے وہ اس کی حرکتوں پر فوری سرزنش کر دیا کرتا تھا۔ اس کے سر پر چپت رسید کرتے ہی اسے حالیہ رشتے کا احساس جاگا۔ وہ شرمندہ سا فوراً وہاں سے ہٹ گیا۔ میں صرف 3 دن کے لیے جا رہا ہوں، اتوار کو سیکنڈ ٹائم تک واپس آ جاؤں گا۔ وہ اپ سائڈ ٹیبل پر بٹوا رکھتے سرسری مطلع کرنے لگا۔ ایلیا منہ کھلے اس کی پشت کو بے یقینی سے دیکھے گئی۔ کھلے منہ کا زاویہ بے ساختہ ہنسی کی وجہ سے تبدیل ہوا۔ یہ خبر ہی اتنی خوش آئند تھی
کہ مومن صرف 3 دن کے لیے جا رہے تھے۔ وہ تو پچھلے کتنے دنوں سے ایک دم بجھی بجھی سی تھی کہ اتنے ڈھیر سارے دن اکیلے کیسے گزریں گے۔ اچھا، اس کا لہجہ ایک دم ہی خوشگوار ہوا۔ مجھے بالکل پتہ نہیں تھا۔ مامی اتنے دنوں سے ہم کہہ کر باتیں کیے جا رہی تھیں، ہم نے فلاں دن جانا ہے، ہماری یہ تیاری، ہماری وہ تیاری، شکر ہے آپ۔ وہ روانی میں کہتے کہتے مومن کے پلٹنے پر اچانک چپ ہوئی کہ کچھ زیادہ ہی اوور ہو رہی تھی۔ مومن کے پورا پلٹنے سے پہلے ہی بڑا بیگ اٹھا کر کمرے سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ اب اسٹور روم سے چھوٹا بیگ واپس لانا تھا۔ کچھ ہی دیر میں واپس آ کر اب بنا صلاح مشورے کے خود ہی چیزیں ترتیب دینے لگی تھی۔ تم لوگوں نے کیا سوچا ہے؟ مومن پلنگ کے کنارے بیٹھا اسے بیگ سیٹ کرتے دیکھ رہا تھا۔ وہ سامنے قالین پر بیٹھی اب زپ بند کر رہی تھی۔ جی؟ وہ ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب اکیلے کیسے مینج کرو گی؟ نہیں، وہ امی یہاں ہمارے کمرے میں آ جائیں گی تو بس مل کر انشاءاللہ کر لیں گے۔ اب تو 3 ہی دنوں کی بات ہے۔ اس کا لہجہ پھر بشاش ہوا۔ پہلے بھی 3 ہی دنوں کی بات تھی، تمہیں پتہ نہیں تھا۔ وہ استہزائیہ ہنسا تو ایلیا بری طرح شرمندہ ہو گئی۔ اچھا، اور پھپھو سے یہی کہنا کہ آپ کی وجہ سے میٹرس اس کمرے میں لائی ہوں۔ مومن نے کچھ جھجک کر اضافہ کیا۔ جی؟ وہ پھر کچھ نہیں سمجھی۔ حیرت سے مومن کو دیکھا تو وہ مانی خیزی سے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی سوالیہ جی کا جواب بھی گہری آنکھوں سے صاف ظاہر تھا۔ ایلیا نے گھبرا کر نظر ہٹائی۔ جی؟ اس بار جی سوالیہ کے بجائے تابے داری لیے ہوئے تھا۔ مومن کچھ دیر تک بلا وجہ ہی اس کی جھکی پلکوں کو دیکھے گیا۔ پہلے وہ ڈر کر نظر جھکایا کرتی تو مجرم لگتی اور مومن کو اس کی غستاخیوں پر غصہ آتا تھا، لیکن اب ان جھکی جھکی پلکوں کا گریز اور جھجک کچھ الگ ہی تھا۔ جی کہہ کر سر جھکانا بظاہر ایک ذرا سی حرکت تھی، لیکن دونوں کے آپس کے رشتے کو اور بھی شدت سے اجاگر کر گئی تھی۔ وہ اس پر نظریں ہی جمائے ہوئے نہ تھا، بلکہ نادانستگی میں اس کے چہرے کے نقوش کو بڑے دھیان سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اتنی سی لڑکی سمجھدار ہو گئی تھی اور بڑی بھی۔ پتہ نہیں یہ خیال بلا وجہ دل میں کیوں آیا۔ مومن گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا آؤ، میں تمہیں گھر کے لاک وغیرہ لگانے کے متعلق کچھ ہدایات دے دوں۔ وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا تو ایلیا بھی فوراً پیچھے دوڑی۔ گھر کے لاک وغیرہ لگانا روزانہ مومن ہی کی ذمہ داری تھی۔ اب ان 3 دنوں کے لیے یہ کام بھی اسے کرنا تھا۔ باہر نکل کر مومن کی پہلی نظر بے ساختہ ہی آسمان کی طرف گئی۔ چاند روشن تھا۔ بادل کا ایک بڑا سفید ٹکڑا ابھی چاند سے دور تھا۔ کچھ چھوٹی بدلیاں بھی دائیں بائیں منڈلاتی پھر رہی تھی۔ ایلیا نے اس کی نظروں کے تعاقب میں اوپر دیکھا۔ گہرے سفید بادلوں کے گھیرے میں مکمل چاند کتنا خوبصورت لگ رہا تھا۔ اسے چاند اور بادلوں کی شرارتیں بچپن سے ہی بہت بھلی لگتی تھیں۔ وہ مسکراتی ہوئی مومن کے پیچھے پیچھے بڑے گیٹ تک آئی۔ وہ اسے سنجیدگی سے چھوٹے بڑے دروازے کے تالے اور چابیاں سمجھانے لگا۔ آدھی رات کے بعد کوئی لاکھ دروازہ پیٹتا رہے، گونگے بہرے بن کر سوتے رہنا۔ اپنا کمرہ ان 3 دنوں میں اندر سے بند کر کے سونا۔ باہر صحن میں کوئی کھٹ پٹ، کوئی ایکٹیویٹی خدا نخواستہ محسوس بھی ہو تو خاموش پڑے رہنا۔ اگلے چاہے پورا گھر اٹھا کر لے جائیں، عزت اور جان کی حفاظت کو اہم سمجھنا چاہیے۔ خود کو خطرے میں ڈالنا نیری حماقت ہوتا ہے، سمجھیں؟ وہ تقریر کرتے کرتے رک کر پلٹا تو ایلیا ٹکراتے ٹکراتے بچی، کیونکہ وہ ابھی بھی بادلوں کی مستیاں دیکھ رہی تھی۔ اف! وہ ایک آہ بھر کر آگے بڑھ گیا۔ اس کی سنجیدگی کو غارت کرنے میں تو ملکہ حاصل تھا محترمہ کو۔ رات کے گہرے بادلوں نے باہم گٹھ جوڑ کر کے بالآخر میادم کے کئی روزہ خشک موسم کو پورا بھگو ڈالا۔ وہ جاگ تو گئی تھی، لیکن بستر سے نکلنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ کھڑکی سے آتی پھوار جیسی نم ہوا بے حد بھری محسوس ہو رہی تھی، لیکن نہ جانے تانیہ کا دل بجائے کوئی جوش اور تحریک محسوس کرنے کے اداسی کے بھاری پن تلے دبتا جا رہا تھا۔ دل خوش نہ ہو تو موسم کا حسن اور زیادہ چبھن کا باعث بن جاتا ہے۔ تانیہ، جاگ گئی بیٹا؟ امی کمرے میں داخل ہوئیں تو وہ فوراً ہی اٹھ بیٹھی، بالوں کو انگلیوں سے ہی سیدھا کر کے سمیٹنے لگی۔ جی، وہ ان کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ بستر پر لیٹے کھڑکی کے پار ایک ٹک دیکھتے معلوم نہیں کب پلکیں بھیگ گئی تھیں۔ امی کو محسوس نہ ہی ہو تو اچھا ہے۔ اس نے دوپٹہ گلے میں ڈالا۔ دیکھو تو موسم کتنا خوبصورت ہو گیا ہے۔ میں تو کہتی ہوں رمشا کو بلا لو، تم دونوں تو کہیں نکلتے ہی نہیں۔ کتنی خوبصورت جگہ ہے میادم، روزانہ دیکھنے نکلو تب بھی دل نہ بھرے۔ آپ میادم کی بات کرتی ہیں؟ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ میرے اور رمشا کے خیالات تو چوٹیاں سر کرنے کے بنے ہوئے تھے، پر اس کا وردی والا بھائی مانتا ہی نہیں۔ تانیہ نے ہنس کر اپنا موڈ تبدیل کیا۔ کیوں؟ کیا کہتا ہے منصب؟ خدیجہ سرفراز منصب کے ذکر پر بڑی اپنائیت سے مسکرائی تھیں۔ تانیہ نے اس وقت محسوس نہیں کیا۔ بہت روکھا اور سڑو ہے قسم سے۔ ہم نے معلم جبہ جانے کی بات کی تو باغ کھڑا ہوا۔ اس کی ڈیوٹی بھی تو کتنی ٹف ہے، ٹائم کہاں سے بچتا ہوگا۔ سائٹ تو ایسے لے رہی ہیں جیسے مائیں بیٹوں کی لیتی ہیں۔ وہ ہنستے ہوئے بستر سے نکل آئی۔ خدیجہ نے کچھ دیر اس کی پشت کو دیکھا
پھر مسکرا دی۔ اور اگر بنانا چاہوں بیٹا تو؟ وہ کچھ نہ سمجھتے واپس پلٹی۔ مطلب مجھے منصب بہت پسند ہے، پھر اس کی جاب، مجھے تو اس کا ہماری زندگی میں آنا اللہ کی کوئی مدد لگتا ہے۔ تم پر منڈلاتے سارے خطروں کے سائے ٹل جائیں گے اگر تم ہاں کہو تو۔ تو یہ سوچے بیٹھی ہے میری ماں۔ وہ دوبارہ ان کے قریب بیٹھ گئی اور ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ منصب اگر پولیس والا نہ بھی ہو تو اتنی خوبیوں کا مالک ہے کہ اس کا ساتھ کسی بھی لڑکی کے لیے بڑی خوش بختی کی بات ہوگی۔ آپ ساتھ میں پولیس پروٹیکشن والی بات شامل کر کے مطلب ہی دکھائی دے رہی ہیں۔ اچھا نہیں دیتی پولیس والا حوالہ؟ تب تو تمہیں پسند ہے نا؟ جی بہت پسند ہے، لیکن جیسا آپ سوچ رہی ہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ اس نے پیار سے انگلی ماں کی ناک پہ رکھی۔ اچھا تو اب سوچ لو، میں چاہتی ہوں خود ہی رمشا سے بات کروں۔ مجھے تو ہر لحاظ سے یہ رشتہ تمہارے لیے آئیڈیل لگتا ہے۔ خدیجہ سرفراز اب پرجوش دکھائی دیتی تھیں۔ تانیہ نے اس مرتبہ سنجیدگی سے ماں کی آنکھوں میں دیکھا۔ یہ جو ہماری ظاہر کی آنکھ ہے نا امی، اس کی جمع تفریق بھی بہت سیدھی سیدھی ہوتی ہے۔ شکل و صورت، عمر، ذات پات، اونچ نیچ کے سیدھے سیدھے کچھ حساب ترتیب دیے اور کسی کو بھی کسی کے ساتھ جوڑ دیا، جبکہ ہر انسان اندرونی طور پر پورا ایک الگ جہان ہوتا ہے جسے ظاہر کی آنکھ سے دیکھنا قطعی ناممکن ہے۔ آپ منصب کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتی، نہ ہی منصب مجھے اس طرح جان سکتا ہے جیسی میں ہوں۔ جلد بازی کا ایک نتیجہ ہم پہلے ہی بھگت چکے ہیں، اب آپ کسی اجلت میں نہ پڑیں۔ تمہاری بات اپنی جگہ ٹھیک ہے تانیہ، لیکن اپنے ارد گرد پہ نظر ڈالو۔ جہاں روزانہ کئی رشتے بنتے ہیں، کئی ملاپ ہوتے ہیں، اور یہ اس لیے کیونکہ کچھ فیصلے قدرت پر چھوڑنے ہی پڑتے ہیں۔ جو ہو چکا اسے بھول کر ہم سب نے آگے بھی بڑھنا ہے اور نئے فیصلے بھی کرنے ہیں۔ زندگی ایک جگہ رکنے کا نام نہیں ہے۔ اچھا میری ماں، اس نے ہنس کر ہاتھ جوڑے، آپ کی تقریر کا ایک فائدہ ضرور ہوا ہے کہ اب میں کہیں باہر نکلنے کے لیے تیار ہو چکی ہوں۔ رمشا اگر فری ہے تو یہیں چھوٹے بازار تک ہو آتے ہیں، مجھے کچھ چیزیں بھی لینی ہیں۔ اس نے خود ہی ماں کے سنجیدہ موضوع کو دوسری جانب پھیرا اور اس بار وہ بھی مزید کسی بحث میں پڑے باہر چلی گئیں۔ بڑھیا سو رہی تھی نا؟ شہناز نے اونچے برآمدے کی سیڑھیاں چڑھتے رک کر مسرت کو دیکھا۔ جی بی بی، خوب گہری نیند میں تھیں۔ نماز کے بعد دن چڑھے تک قرآن پڑھتی ہیں نا، تو ناشتے کے بعد ایسے ہی بے سوس سوئی ہوتی ہیں۔ اچھا میں کمرہ کھولتی ہوں، تم اس دوسرے کمرے سے وسیلہ کے جہیز والا بڑا سوٹ کیس نکال لاؤ اور دیکھو گلے ڈسٹرب نہ ہو۔ جی بی بی، ابھی لاتی ہوں۔ وہ احتیاط سے ساتھ والے کمرے میں دوڑ گئی۔ شہناز نے وسیلہ کے کمرے میں آ کر کھڑکیاں کھولیں، پردے ہٹائے اور وارڈروب سے اس کے 10-12 سوٹ نکال کر بیڈ پر ڈالے۔ مسرت بڑا سوٹ کیس لے کر آئی تو شہناز نے اسے کپڑے تہہ کر کے سوٹ کیس میں ڈالنے کو کہا اور خود تولیا، کچھ شالیں اور ڈریسنگ ٹیبل سے میک اپ وغیرہ کا کچھ سامان سمیٹ لائی۔ ایک چھوٹا سوٹ کیس اور بھی بنا کر یہیں دیوار کے ساتھ لگا دیتے ہیں، اس دن پھر یوں لگے گا کہ ابھی ابھی وہ لوگ سفر سے لوٹے تھے۔ وہ ہونٹوں پہ انگلی بجاتے ساتھ ساتھ جوتے، کچھ پرس اور دیگر سامان اکٹھے کرنے لگی۔ خان لوگ کل آ رہے ہیں بی بی؟ مسرت نے ہاتھ روکا۔ نہیں، ابھی تو کچھ دن ہیں ان کے آنے میں، بس میں ابھی سے کام شروع کر رہی ہوں تاکہ کوئی چوک نہ ہو جائے۔ روزانہ یہاں آ کر دیکھا کروں گی۔ اور ایک منٹ، شہناز نے گیلے ہاتھ صاف کر کے موبائل اٹھایا، منہ پہ انگلی رکھ کے مسرت کو چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ السلام علیکم رضوانہ بھابی، کیسی ہیں؟ شہناز نے پل میں لہجے کو مٹھاس سے بھرپور اور خوشگوار بنایا۔ وعلیکم السلام، جی میں ٹھیک ہوں الحمدللہ، آپ کیسی ہیں بھابی؟ رضوانہ جیٹھانی کی آواز سن کر سوتے سے اٹھ بیٹھیں۔ اللہ کا شکر، میں ٹھیک ہوں، اور آج تو تمہیں ایک خوشی کی خبر سنانے کے لیے فون کیا ہے۔ وہ خوشی سے چہک رہی تھیں۔ رضوانہ نے ہاتھ دل پہ رکھا۔ وسیلہ کے ہاتھ سے خوشی کی خبر آئی تھی۔ ان کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ جی جی، ہمیشہ خوشی کی اچھی اچھی خبریں ہوں، سنائیں۔ وسیلہ اور ارحم خیر سے واپس آ رہے ہیں۔ اچھا، سچ؟ رضوانہ کا لہجہ کپ کپا سا گیا۔ مسکراتے ہوئے پاس بیٹھی نظرت کو دیکھا اور وہ کچھ نہ سمجھتے خاموشی سے نن کو دیکھے گئیں۔ کب آ رہی ہے وسیلہ؟ بس یہی کوئی 10-12 دنوں تک، کہہ رہے تھے اگلے ہی دن میدم روانہ ہو جائیں گے۔ شہناز نے ضروری بات بھی اجلت میں پہنچا دی تاکہ رضوانہ اپنے یہاں آنے کا ذکر نہ چھیڑ سکے۔ اچھا اچھا، ماشاءاللہ، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ میں بھی سوچ رہی تھی بہت دن ہوئے وسیلہ کا فون نہیں آیا۔ ارے ہاں، آپ کو کال تو وہ جان بوجھ کر نہیں کر رہی۔ شہناز ایک دم کھلکھلا کر ہنس دیں، کہتی ہے امی کو سرپرائز دوں گی اچانک جا کر۔ اچھا، رضوانہ بھی زور سے ہنس دیں۔ میں نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملا دی، لیکن وہ تو بچی ہے، ماں کے دل کا حال کہاں سمجھ سکتی ہے۔ میں نے سوچا تمہیں اپنی طرف سے ضرور بتاؤں گی۔ بہت اچھا کیا بھابی، آپ کا بہت شکریہ۔ ارے نہیں بھائی، شکریہ کیسا، بس اب بہت دن بیٹی کو اپنے پاس رکھنا، جی بھر کر باتیں کرنا۔ شہناز نے لہجے کی لگاوٹ کو برقرار رکھتے اجازت لے لی۔
ابرو اٹھا کر شرارت سے مسرت کو دیکھا جو انگلیوں کے اشارے سے مالکن کی بہترین ایکٹنگ کی داد دے رہی تھی۔ شہناز نے کہا لگا کر موبائل دور پھینکا۔ سب کچھ عین پلاننگ کے مطابق ہوتا جا رہا تھا۔ اب اگر 1.5-2 ہفتے وسیلہ ماں کو کال نہ بھی کرے تو اگلوں نے فکریں سوار نہیں کرتی تھیں۔ سب کچھ صحیح جا رہا تھا، ایک دم صحیح۔ توفیق صاحب اسلام آباد کے ہاسٹل میں ایڈمٹ ہو گئے تھے۔ مومن دور اس کی چھٹی لے کر امی اور بابا کے ساتھ خود اسلام آباد گیا تھا۔ اس کے لیے وہاں جا کر ہر چیز کو دیکھنا سمجھنا بہت ضروری تھا، تبھی اس کی تسلی ممکن تھی۔ بابا کو علیحدہ روم دیا گیا تھا، وہاں امی کا رہنا بھی آسان تھا۔ احسن نے بھی اپنی روٹین سے آگاہ کیا، وہ روزانہ سیکنڈ ٹائم ان کے پاس آ سکتا تھا۔ اس کی رہائش ہاسپٹل سے زیادہ دور نہ تھی۔ مومن ان کی طرف سے تسلی ہونے پر تیسرے روز واپس میدم آ گیا تھا۔ اس کے بابا کو فی الحال 15 دن کے لیے ایڈمٹ کیا گیا تھا۔ اس دوران ان کے ٹیسٹ وغیرہ ہونے تھے اور کچھ چیک اپ وغیرہ۔ اس کے بعد ڈاکٹرز نے بتانا تھا کہ ان کے کیس میں بہتری کے کتنے چانسز ہیں۔ چھٹی ملنے کا اتنا مسئلہ نہیں تھا پھپھو۔ مومن کپڑے بدل کر پھپھو کے پاس انہیں اسلام آباد کا تفصیلی حال دینے کے لیے آ بیٹھا۔ وہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی سفر سے لوٹا تھا۔ ایلیا بھی دونوں بچوں کے لیے وہیں آ بیٹھی تھی اور خاموشی سے ان کی باتیں سننے لگی۔ بس مجھے آپ سب کی فکر تھی، یہاں اکیلے مینج کرنا مشکل ہو جاتا، اسپیشلی باہر کے کام وغیرہ۔ پہلے ویسے میں نے یہ سوچا تھا کہ خالہ نصرت اور اروبا سے کہہ دوں، وہ یہاں ہوتی تو مجھے کافی تسلی رہتی۔ اروبا کافی اسمارٹ ہے، اپنے گھر میں سبھی باہر کے کام کاج خود نپٹا آتی ہے۔ تو پھر کہا کیوں نہیں؟ رضوانہ اسے حیرت سے دیکھ رہی تھیں۔ امی نے روک دیا۔ مومن نے کندھے اچکائے جیسے وجہ معلوم نہ ہو۔ کہتی ہیں آپ لوگ خود دیکھ لیں گے۔ ہاں، ایسا واقعی کوئی مسئلہ نہیں ہوا، بس دعا ہے توفیق صحت پا کر آئے۔ آمین، ایلیا اور مومن نے ایک ساتھ کہا اور مومن نے ایک نظر ایلیا کو دیکھا۔ اور پیچھے سب ٹھیک رہا؟ وہ اب ڈائریکٹ ایلیا سے سوال کر رہا تھا۔ جی، اس نے دیکھے جانے پر گڑبڑا کر سر ہلایا۔ کوئی آنا جانا؟ نہیں، بس یہ ساتھ والے ہی آئے تھے، رضوانہ ہی بتانے لگیں، لیکن مومن ایک دم چونکا تھا۔ کون؟ ارم آتی رہی تھی، پوچھ رہی تھی کچھ باہر کا کام ہو تو کامران سے کہہ دیں، بلکہ شاید اس کے شوہر نے ہی کہلوا بھیجا تھا کہ کچھ چاہیے ہو تو بتا دیں۔ تو کچھ منگوایا تو نہیں؟ اس نے بے ساختہ ایلیا سے پوچھا، جس پر رضوانہ نے حیرت سے دیکھا اور مومن نے فوراً اپنا انداز بدلا۔ میرا مطلب ہے میں ضرورت کا سب سامان اسی لیے دے گیا تھا کہ کسی اور سے کہنا نہ پڑے۔ جی کچھ نہیں منگوایا، ایلیا نے بھی عام انداز میں مطلع کیا، اور معلوم نہیں کیوں پر مومن نے دل ہی دل میں اپنے واپس چلے آنے پر شکر ادا کیا۔ یوں ہی اچانک ایک خیال سا آیا کہ اگر 15 دنوں بعد وہ واپس آتا اور پیچھے کامران ان سب سے گھل مل چکا ہوتا تو؟ ذہن میں اس سوچ کے آتے ہی ناگواری کی ایک لہر سی ٹکرائی اور وہ وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ آپ کو لگتا ہے میں باہر کے کام اچھے طریقے سے انجام نہیں دے سکتی؟ کچھ دیر بعد وہ اس کے سر پر کھڑی پوچھ رہی تھی۔ مومن نے اینک اتار کر نہ سمجھ میں آنے والے انداز میں ایلیا کو دیکھا۔ مطلب میں بازار سے ہر چیز خود جا کر لا سکتی ہوں، مجھے گاڑی چلانا بھی آتی ہے اور چیزوں کے ریٹ وغیرہ بھی پتہ ہیں۔ اس نے اپنی طرف سے اطلاع دی۔ تو میں نے کب کہا؟ مومن نے کندھے اٹھائے۔ آپ نے یہ تو نہیں کہا، لیکن آپ کو یہ بھی تو پتہ نہیں ہے کہ میں بھی ہر کام کر سکتی ہوں۔ باہر کے لوگ آپ کو اسمارٹ لگتے ہیں اور گھر والوں کی کارکردگی دکھائی نہیں دیتی۔ وہ منہ پھلا کر کھڑی تھی۔ مومن کو یاد آیا کہ لفظ اسمارٹ اس نے کچھ دیر پہلے استعمال کیا تھا، اور شاید اسے یاد آ گیا کہ اروبا کے لیے استعمال کیا تھا۔ کسی اور کی تعریف کا مطلب آپ کی برائی کرنا نہیں ہوتا۔ مومن نے جھٹک کر اخبار عین آنکھوں کے سامنے کیا۔ مقصد اس وقت صرف اپنی بے ساختہ ہنسی چھپانا تھا۔ ایلیا کی جیلسی کسی طور چھپ نہیں پا رہی تھی، اور مومن کے اندر ایک نامعلوم سا نیا احساس جاگا تھا۔ حالانکہ اندر سے آتا اصل جواب کچھ یہ تھا کہ اروبا کہیں بھی آئے جائے اسے فرق نہیں پڑتا، لیکن اس کی بیوی بازار میں اکیلی سامان لیتی پھرے، نو نیور۔ وہ اس سے زیادہ سوچ بھی نہیں پایا، حتیٰ کہ یہ بھی نہیں کہ اب وہ اسے بیوی سمجھنے لگا تھا۔ اور جو حسد ایلیا کے لہجے سے اروبا کے لیے ظاہر تھا، کچھ اسی انداز کی جیلسی اب سے تھوڑی دیر پہلے کامران کے نام پر اس نے بھی اپنے اندر پیدا ہوتے محسوس کی، لیکن وہ اپنے سامنے ہار ماننے سے ہچکچاتا تھا۔ یہ کچھ نہ سمجھ میں آتے انوکھے سے احساس تھے جو اسے بھی چونکا رہے تھے، سوچنے پر مجبور کر رہے تھے، لیکن وہ خود ہی ان کی گہرائی میں جانے سے گریزا تھا۔ کبھی فرصت کے وہ لمحے خود کو دیے ہی نہیں جن میں انسان خود اپنے آپ سے کچھ سوال جواب کرتا ہے۔ وہ آئینے سے نظریں چرانا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا سب کچھ بہت عام، سیدھا سادھا، فارمل اور لگا بندھا رہے۔ اندرونی طوفان بہت خطرناک ہوتے ہیں اور وہ ان سے نمٹنے کے معاملے میں انتہا کا بزدل تھا۔ حتیٰ کہ بے ساختہ در آتی ہنسی تک اس نے ایلیا سے چھپا لی تھی۔ تمہیں تانیہ کیسی لگتی ہے منصب؟ رمشا نے ٹی وی کا والیوم کم کرتے کچھ اچانک ہی پوچھ لیا، جس پر منصب نے بھویں اٹھا کر عجیب سی نظروں سے بہن کو دیکھا۔
کیسا لگنا چاہیے؟ بس جیسے باقی سب لڑکیاں ہوتی ہیں؟ نہیں خیر، عام لڑکیوں سے تو وہ بہت ہی ہٹ کر ہے۔ شکل و صورت تو اللہ پاک کی دین ہے، تانیہ کے پاس الحمدللہ اس کی بھی کمی نہیں، لیکن اس کا اسٹائل، بولنے کا انداز، پہناوا سب باقیوں سے ہٹ کر ہیں۔ واہ، لڑکی ہو کر دوسری لڑکی کی اتنی تعریف! منصب نے شرارت بھرا طنز کرتے توجہ مکمل اس کی باتوں کی جانب مبذول کی۔ اور ویسے مجھے بھی تم عام لڑکی سمجھنے کی بھول مت کرو۔ کیا سمجھے؟ رمشا نے ایک ادا سے ناک کے نیچے انگلی ٹچ کی۔ ہاں، دیہاتوں سے اٹھ کر جب لڑکیاں شہر میں آتی ہیں تو بہت خاص لگتی ہیں۔ منصب نے کہا لگایا تو رمشا نے گھور کر دیکھا۔ منصب تو اس کی ایک بھی بات کو سیریس نہیں لے رہا تھا۔ ارے تم وہ سب چھوڑو نا، یہ بتاؤ تانیہ کیسی لگتی ہے؟ پلیز یار، کیسا لگنا ہے؟ بس جیسے تم، میمونہ یا ہیں؟ رمشا نے سخت ناگواری کا تاثر دیتے لمبی سی ہیں کی۔ ہم تو بہنیں ہیں پاگل، ہم سے کیا موازنہ، وہ تو دوست ہے تمہاری۔ ہاں لیکن مجھے تو زیادہ فرق محسوس نہیں ہوتا۔ اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکا دیے۔ بھائی تم ذرا سنجیدگی سے غور کرو، مجھے تو لگتا ہے ہمیں جلد از جلد اسے اپنی بھابھی بنا لینا چاہیے۔ وہ بھی پولیس پروٹیکشن میں آ جائے گی اور تمہارے ماتھے کی شکنیں بھی شاید کچھ کم ہو جائیں۔ وہ اب شرارت سے مسکرا رہی تھی۔ تانیہ سے تو کوئی بات نہیں کی اس بارے میں۔ وہ بنا کوئی خوشگوار تاثر دیے سیدھا ہو بیٹھا۔ نہیں لیکن بس پھر اپنے ان بے تکے خیالوں کو اپنے تک رکھو، بلکہ وہ کچھ دیر رکا، اپنے دماغ کو بھی صاف رکھو، کسی اور سے بھی کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ کیا سمجھی؟ یہی کہ ایک نمبر کے بدھو ہو تم۔ وہ ناک سکوڑ کا کمرہ ہی چھوڑ گئی۔ پچھلے دنوں وہ تانیہ کے گھر گئی تو خدیجہ آنٹی بہت دیر تک ان کے حالات وغیرہ پوچھتی رہی تھیں۔ رمشا کو نہ جانے ایسا کیوں لگا کہ آنٹی کے سوالات کی وجہ کچھ خاص ہے، اور وہ خاص وجہ ظاہر ہے کہ بہت واضح اور سمجھ میں آنے والی تھی۔ جب سے تانیہ ملی تھی اس کے خیالات بھی کچھ اسی قسم کے ہی تھے۔ ماضی میں منصب کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے مداوع کے لیے آخر ان بہنوں نے ہی کچھ سوچنا تھا۔ اس نے سوچا اگلی بار بجائے منصب سے کچھ کہنے کے وہ میمونہ سے بات کرے گی، کیونکہ تانیہ جیسی آئیڈیل لڑکی تو منصب کے لیے اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ مومن بڑی دیر سے لیپ ٹاپ کھولے آفس کا کام کرتا رہا تھا۔ بڑی دیر بعد ایک انگڑائی لے کر کمرے کا جائزہ لیا۔ عابس ایلیا کے پاس ہی سو گیا تھا۔ وہ لینے کے لیے اٹھا تو ایلیا نے روک لیا۔ کوئی بات نہیں، ادھر ہی سونے دیں۔ اتنے سے سنگل میٹرس پر؟ بعد میں وہاں سلا دیں گے، اس نے حل بتایا، اور مومن بھی سر ہلاتے اپنے کام میں لگ گیا۔ لیکن پھر ایسا بزی ہوا کہ کوئی گھنٹہ بھر بعد آبی کا خیال آیا۔ کمرے کا نائٹ بلب آف ہی تھا، ہلکی سی روشنی لیپ ٹاپ کی وجہ سے پھیلی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر بچوں کے نزدیک آیا۔ عابس اور ریبا پھیل کر سوئے ہوئے تھے، جبکہ ایلیا ان کے پیروں کی طرف سمٹ کر آڑی لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے جھک کر جلدی سے آبی کو بازوؤں پر لیا اور جا کر بیڈ پر سلا دیا۔ وہ بھی اتنی گہری نیند میں تھا کہ منہ سے آواز تک نہیں نکلی۔ مومن اسے سلا کر واپس آیا۔ ایلیا بچوں کی طرح بے خبر سو رہی تھی۔ آبی کو وہاں سے ہٹا لینے کے بعد اب جگہ تو نکل آئی تھی، لیکن ایلیا کو اس بات کی کہاں خبر تھی۔ وہ اسی طرح تنگ جگہ پر سوئی ہوئی تھی۔ مومن نے ہاتھ آگے بڑھایا تاکہ اسے ریبا کے پہلو میں سیدھا لٹا سکے، لیکن پھر کھینچ لیا۔ گھٹنوں کے بل کارپیٹ پر بیٹھے اس نے ایلیا کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر پاتی تھی، ڈرتی تھی اس سے، جبکہ وہ کچھ دن ہوئے کام کاج کے دوران اسے چوری چوری دیکھنے لگا تھا، کبھی غصے کی آڑ میں، کبھی کسی کام کے بہانے۔ پھر اپنے آپ سے سوال کرتا کہ مومن احمد کیا دیکھتے ہو؟ جواب آتا بس صرف اتنا یقین کرنے کی کوشش کہ یہ دوڑتی بھاگتی، بچوں کو سنبھالتی اور یہاں وہاں سہولت سے اس کے کام کرتی لڑکی اب اس کی بیوی ہے۔ کیا واقعی صرف اتنا ہی؟ مومن نے سوئی ہوئی ایلیا کو دیکھتے خود سے پہلا سوال کیا۔ اور ابھی جو وہ تنگ جگہ پر مشکل سے سوئی ہے تو اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ میں نرم دل ہوں، اس نے خود کو جواب دیا، اور فوراً ہی وہاں سے اٹھ گیا۔ پلٹ کر دیکھا تو اس بے خبر کو کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ مومن نے بے اختیار اپنے دل پہ ہاتھ رکھا۔ کمبخت نہ جانے ایسی رفتار سے کیوں بھاگ رہا تھا۔ اس نے کھل کر ایک سانس چھوڑتے بستر سنبھالا، سیدھا لیٹتے چھت کو گھورا، نیند غالب ہونے کی دعا مانگی، کیونکہ وہ خود کو کسی قسم کی نئی سوچوں کے حوالے نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے اپنے متعلق کچھ بھی نہیں سوچنا تھا۔ ابھی سب کچھ جیسا چل رہا ہے ویسا ہی رہنا چاہیے، کوئی بدلاؤ نہیں، کوئی تبدیلی نہیں، بالکل نہیں۔ اس نے کشن میں زبردستی اپنا منہ چھپا لیا، حالانکہ کہیں کوئی تبدیلی ضرور تھی جو دھیرے دھیرے رونما ہو رہی تھی۔ موبائل پر راشد کی کال آ رہی تھی۔ منصب کا دل بے ساختہ کچھ الگ انداز میں دھڑکا، اور وہ موبائل ہاتھ میں لیے باہر نکل آیا۔ کہو راشد، کیا حال ہے؟ سب خیریت؟ ہاں یار، وہ تمہیں بتانا تھا کہ ارحم ابھی کچھ دیر پہلے چترال سے تھانہ آنے کے لیے روانہ ہوا ہے۔ اچھا، مطلب ارحم اور اس کی بیوی؟ بیوی؟
راشد اچنبے سے رکا۔ نہیں تو خرم سے بات ہوئی ہے، وہ وہیں چترال میں ہوتا ہے۔ اس نے ارحم کے ہاتھ تھانہ کچھ میوہ جات وغیرہ بھیجے ہیں۔ بتا رہا تھا ارحم اکیلا ہی جا رہا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ تو ولیمے کے دن بیوی سمیت یہاں سے گیا تھا اور غالباً اتنے ماہ بعد ابھی واپس لوٹ رہا ہے۔ ہاں بالکل، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ مہینوں سے ادھر ہی تھا، تو بیوی کو ساتھ ہونا چاہیے نا۔ منصب کا دل خالی خالی ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں یار، مجھے تو جو ہی اطلاع ملی میں نے تمہیں کال کر دی۔ کیا پتا خرم نے اس کو سامان کب اور کہاں دیا، تب ساتھ نہیں ہوگی۔ کچھ بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ راشد کے لہجے میں لاپرواہی تھی۔ ہاں بالکل، اوکے یار، بہت شکریہ، تم نے میری کافی ہیلپ کی۔ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، یار ہو میرے، کسی بہانے سے بھی یاد کر لو، خوشی ہوتی ہے۔ اوکے، اپنا خیال رکھنا۔ راشد نے محبت سے کہتے اجازت لے لی اور منصب نے نچلا لب چباتے کچھ دیر رک کر راشد کی خبر پر غور کیا، کچھ سوچا، پھر ٹائم دیکھا اور میمونہ کو کال ملا دی۔ منصب؟ اس نے نمبر اٹھاتے حیرت سے دہرایا۔ منصب کو سخت شرمندگی ہوئی کیونکہ میمونہ کا لہجہ بتاتا تھا کہ وہ سو رہی تھی۔ وہ سوری یار، تم شاید سو رہی تھیں؟ ارے نہیں بھائی، شہیر کو سلاتے ذرا سی اونگ آ گئی، ابھی تو بہت سے کام سمیٹنے ہیں، اچھا ہوا جاگ گئی۔ تم کہو سب خیریت ہے؟ ہاں، وہ تم سے ایک بہت ضروری کام ہے، اور دیکھو میری بات دھیان سے سن کر اس پہ عمل بھی پوری سنجیدگی سے کرنا ہے، بلکہ مسلسل میرے ساتھ رابطے میں رہنا ہے۔ کیا ہوا منصب؟ میمونہ پریشانی سے پوری اٹھ بیٹھی۔ پریشان مت ہو، بس میرے پیشے کی مجبوری سمجھ لو، مجھے ایک مشکل میں تمہارا ساتھ درکار ہے۔ تمہیں میں باقی کی تفصیل شاید بعد میں کبھی بتاؤں، فی الحال تم نے بس اتنا کرنا ہے کہ صبح ناشتے کے فوراً بعد حویلی جانا ہے۔ بہانہ کچھ بھی سوچ لو، جیسے دادی سے ملاقات۔ اس نے جلدی جلدی ذہن لڑایا، لیکن یہ طے ہے کہ صبح تم وہاں جا رہی ہو، اور وہ بھی ناشتے کے فوراً بعد۔ وسیلہ شاید چترال سے واپس آ رہی ہے، اس سے مل کر آنا، اور ہو سکے تو اس کے حالات بھی معلوم کرنا۔ اس کی زبانی کے جاننا بہت ضروری ہے کہ کیا وہ ٹھیک ٹھاک ہے۔ اوہ اچھا، میں سمجھ گئی۔ میمونہ بھی فعال ہوئی۔ کچھ روز پہلے دادی کے پیغام کے بعد اس نے بھی منصب کی باتوں کو سنجیدگی سے لیا تھا۔ منصب اگر وسیلہ کے حالات جاننے کے لیے پچھلے کچھ عرصے سے پریشان دکھائی دے رہا تھا تو دادی بھی کچھ کم فکر مند نہیں لگیں۔ میمونہ نے وہ باتیں بھی منصب کو بتائی تھیں، لیکن منصب نے رضوانہ آنٹی تک نہیں پہنچائیں۔ اسے بس راشد کی کال کا انتظار تھا، جو بالآخر آج آ ہی گئی تھی۔ اب آگے کے لیے اسے بالکل معلوم نہیں تھا کہ حالات کیا رخ بدلنے والے ہیں۔ وہ صرف وسیلہ کے حق میں اچھے کی امید کر رہا تھا۔